یہ سبھی آپ سے اصل میں 3 چیزیں سمجھنی ہیں بس. یہ ایمان سیکھنے کی محنت ہے. تو یہ سمجھنا ہے ایمان کیا ہے. دوسری بات یہ سمجھنی ایمان حاصل کیسے ہوگا. تیسری بات یہ سمجھنی جب ایمان حاصل ہو جائے گا پھر کیا ہوگا. ہم نے کلمے کے الفاظ کو ایمان سمجھ رکھا. لا الہ الا اللہ وہی پڑھ لیا بس آ گیا ایمان. تو ایک آدمی پنکھا لکھ کے بھیا کیا ہے جی پنکھا تو آ گیا پنکھا. شکل ہے وہ تو اس کی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم جا کے کہیں کسی سونار والے کی دکان پہ یوں کہو گے جی یہ لو 1 کلو سونا تو وہ بھی یوں کہے گا یہ لے 25 لاکھ روپے. تم نے الفاظ دے وہ بھی الفاظ دے گا. حقیقت تھوڑی دے دے گا. اب یہ ایمان کے بول ہیں ہمارے پاس شکل ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر یہ زبان پہ ہیں تو بول ہیں, کان میں ہے تو آواز ہے, کتاب پہ ہیں تو حروف ہیں, دماغ میں ہے تو مفہوم ہے. ایمان تھوڑی ہے. ایمان نہ آنکھ میں ہوتا, نہ زبان پہ ہوتا, نہ کان میں ہوتا, نہ دماغ میں ہوتا. ایمان ہو دل میں. دل میں ہمارے میرا آیا نہیں. ایمان کا ہمیں پتہ بھی نہیں. اللہ ایک ہے, وہ معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ مان لیا. ساری دنیا کے کسی سے جا کے پوچھ تو ساری دنیا میں کہے گی کہ تم غیر مسلموں سے جا کے پوچھو, ان سے پوچھو بھائی ایشور کیا ہے, کہے گا ایک. انگریزوں سے جا کے پوچھو بھائی گوڈ کتنے ہیں, کہے گا ایک. مسلمان سے پوچھو اللہ کتنے ہیں, کہے گا ایک. مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے. سبحان اللہ بھی کہتے ہیں, الحمدللہ بھی کہتے ہیں. اس لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے ایمان ہے کیا. ایمان دل میں ہو, دل میں سے ساری چیزوں کا یقین نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کسی بت کو اللہ کا شریک نہ کرنا. کیا کہا تھا؟ کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہ بنانا. چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, چاہے تمہیں زندہ جلا دیا جائے, چاہے ذولی پہ چڑھا دیا جائے, کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہ کرنا. آج مسلمان نے عبادت میں تو شریک نہیں کیا ہے, کرنے میں شریک کیا ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں 5 قسم کے انسان ہیں, 4 قسم کے ناکام ہیں, 1 قسم کامیاب ہوگی. ایک وہ ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہی نہیں ہیں, کوئی رب نہیں ہے ان کی نظر میں. یہ ہے کہ سارا دنیا کا نظام اپنا آپ چل رہا ہے. ناستک ہیں, دہریے جنہیں کہیں, یہ مرتے ہی ناکام ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. ایک وہ ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں بتوں کے راستے سے, کرنے والا تو اللہ ہی ہے, کرنے والا تو ایشور ہی ہے, یہ ہے ان سے کروانے کا راستہ. یہ مشرک ہیں, یہ بھی مرتے ہی ناکام ہو جائیں گے. ایک وہ ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں ولیوں کے راستے سے. جب کوئی مسئلہ پڑے گا چلو کسی ولی کو دیکھو, چلو کسی کے پاس دعا کروا میں, چل کے جھاڑ پھونک لگوا میں, کوئی
یہ ان کی سنے گا، ہماری سنے گا نہیں، یہ بھی ناکام ہے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں سبب کے راستے سے، کریں گے اللہ، بیمار اللہ کریں گے، شفا بھی اللہ دے گے، یوں کہیں گے بیمار کون کرے گا کہ اللہ؟ جب ان سے پوچھا جائے گا اور جہاں حال آئے گا بخار ہوئے گا تو یوں کہے گا یار میں رات نہا لیا تھا، زکام آئے گا تو یوں کہے گا یار ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، پیٹ میں درد ہوئے گا تو یوں کہے گا یار وہ اللہ چیز کھا لی تھی، کوئی مصیبت آئے گی تو یوں کہے گا یار اللہ حکومت بہت خراب ہے گی، اس حکومت نے یوں کر دیا۔ اندر یقین یہ بنا ہوگا، سبب کا یقین، اللہ کریں گے سبب کے راستے سے، یہ بھی ناکام ہوں گے مرتے ہی، چاہے تہجد کے سجدے میں بھی مرے ہیں، یہ بھی ناکامی ہوں گے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں اس کی قدرت کے راستے سے، کرنے والا اللہ ہے، اسے کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ یہ قسم دنیا میں چین سکون سے زندگی گزارے گی، چاہے ان کی جیب میں کروڑوں روپے ہوں چاہے جوانی نہ ہو، چاہے محل میں رہتے ہوں چاہے جھوپڑے میں رہتے ہوں، چاہے گاڑیوں میں گھومتے ہوں چاہے پیدل پھرتے ہوں، کیونکہ ان کا دل کا یقین یہ ہے کہ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے، جہاں ضرورت آئے گی اس کی قدرت ہر جگہ ہے، آزاد ہے، اس کی قدرت ہر جگہ کام کرتی ہے، جنگل میں ہو، پانی میں ہو، سوکھے میں ہو، شہروں میں ہو، جنگلوں میں ہو، کہیں ہو۔ صحابہ نے اللہ کو رب مانا تھا قدرت کے راستے سے، اور قدرت محتاج نہیں ہے کسی چیز کی، آزاد ہے۔ اس لیے جنگل میں جہاں آج تک پانی نہیں نکال پائے ہیں صحابہ نے نکال لیا، آج تک نہیں نکال پائے وہ، اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، اتنی مشینری ہونے کے باوجود ہی پانی نہیں نکال پائے، تیل تو نکال لیا، پانی نہیں نکال پائے۔ اور صحابہ نے جہاں چاہا وہاں نکال لیا، نیچے سے بھی نکال لیا، کیونکہ نیچے تھوڑے ہی ہے، قدرت سے ہے نا، اوپر سے بھی برسوا لیا، اللہ کے نبی نے انگلیوں کے بیچ میں سے نکلوا لیا، یہ ہر جگہ سے اللہ نے کر کے دکھلایا ہے، یہی تو سمجھانے کے لیے، انگلی میں سے نکال کے یہ بتلایا، یہ نہ سمجھنا انگلی میں ہے تو آسمان سے اتار دیا، اب آسمان کا یقین بنے تو زمین سے نکال دیا کہ نہیں، یہ نہ سمجھنا آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، کہیں نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، قدرت سے ہو رہا، قدرت ہوے گی ان کے ساتھ میں، قدرت سے وہ فائدہ اٹھاویں گے جن کے اندر سے کائنات کی شکلوں کا یقین نکلا ہوا ہے۔ اب ہمارے وہ نکلا نہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جہاں جہاں سے اپنے کام بنوائے وہاں سے ہمارے بن نہیں رہے، انہوں نے نماز دعا سے بنوائے کام، کہاں سے؟ نماز دعا سے بنوائے، ہمارے کیوں نہیں بن رہے؟ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ایمان والوں کے تو کام بنیں گے، اس میں تو کوئی نماز دعا سے کام بنیں گے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، مسلمان کے نہیں بننے گے، ایمان والوں کے بنیں گے، نہ منافق کے بنیں گے عمل سے کام، نہ مسلمان کے بنیں گے، ایمان والوں کے بنیں گے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات اتر گئی، تار دی گئی کہ مسلمان کو ایمان والا کہیں۔ ایک جماعت آئی، اسلام میں داخل ہوئی، صحابہ اکرام نے جا کے ان پر محنت کری، اسلام میں داخل ہوئی، ان کی تشکیل کری، چلو مدینہ چلو ایمان سیکھنے کے لیے، تو انہوں نے اجل رکھ دیا کہ بعد میں آئیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جماعت آئی مدینے میں، اللہ کے نبی نے دیکھا نئی جماعت آئی، اللہ کے نبی نے جا کے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے اس سے پہلے اللہ نے قرآن اتار کے جواب دے دیا، نبی جی ان سے کہو ایمان والے کہا کہہ رہے ہو اپنے آپ کو، کہاں سے لائے ہو ایمان؟ کلمے کی گواہی دے کے یوں کہو اسلام میں داخل ہوئے ہیں،
ایمان کہاں سے آ گیا تمہارے اندر؟ ہر حقیقت کی تو ایک دلیل ہو نا. ایمان کی حقیقت کی دلیل یہ ہے کہ نماز دعا سے وہ سارے کام ہوں گے جو سبب سے بھی نہیں ہوں گے. لیکن حقیقت والا ہو ایمان، وہ اندر ہو باہر نہیں ہوتا. داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، یہ اسلام کی دلیل ہے. ایمان اندر ہو، کیفیت کا نام ہے وہ. اس لیے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے نبی نے پوچھا تھا مسجد نبوی میں کس حال میں ہو، کہا اللہ کے نبی ایمان کی حالت میں. کہا کیا سچے مومن ہو؟ جی بالکل سچا پکا ایمان ہے. کہا اللہ کے نبی کا کیا دلیل ہے؟ ہر بات کی، ہر حقیقت کی ایک دلیل ہوتی ہے. تمہارے ایمان کی حقیقت کی دلیل کیا ہے؟ تو کیا کہا؟ میں دن نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں، ٹکنوں کے اوپر یہ کرتا ہوں، شراب نہیں پیتا ہوں. یہ کہا کیونکہ ایمان ہونے کی دلیل ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا دیا. کیا مطلب دل دنیا سے ہٹانے کا؟ کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ اس دنیا کی شکلوں سے میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی. اس کو کہیں دل کا ہٹانا. اب بتاؤ کون بتا سکے کہ میرا دل دنیا سے ہٹا ہوا؟ تو مجھے پتا ہے، میرے رب کو پتا. بس اور تیسرا کیوں نہیں، کوئی نہیں جانتا. بولنا بھی ایمان کی دلیل نہیں ہے. ایمان پر بیان کرنا یہ ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہے. میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا. میں رات کو جاگتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں. اب اس کو ہم جیسے بیوقوفوں نے جوڑ دیا، رات کو جاگتا ہوں یعنی نماز پڑھتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اس میں ذکر حدیث میں کہ دن میں پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں. بس یہ ہے، اتنی بات ہے. رات کو جاگتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں. اور گویا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب اللہ کا عرش لایا جائے گا. یعنی ہر وقت وہ خیال ہے اللہ کے سامنے حاضری کا. اور جہنمیوں کی چیخ و پکار میرے کانوں میں گونجتی ہے. جنتیوں کی آپس کی ملاقات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ کے نے فرمایا کہ بے شک سچے مومن ہیں، ان کا دل تو ایمان کے نور سے پر ہو چکا ہے. ایمان ایک نور کا نام ہے، روشنی. ایمان نہ بول کا نام ہے، نہ حروف کا نام ہے، نہ سننے کا نام ہے، نہ کسی عمل کا نام ایمان ہے. ایمان ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. دل میں کیا ہے؟ کائے سے ہونا دل میں بیٹھا، اللہ کی قدرت سے ہونا بیٹھا دل میں، یا کائنات کی شکلوں سے ہونا بیٹھا دل میں؟ اب یہ آوے کیسے ایمان؟ اللہ کے غیر کا یقین نکلے، ٹوٹے کیسے؟ جو اندر پر یقین بنا ہے. اب یوں تو میں بھی کہتے جماعت نہیں، میرے اندر تو نہیں ہے اللہ کے غیر کا یقین. یوں کہنے سے نہیں ہونا. وہ ٹوٹے، جو بنا ہوا ہے وہ ٹوٹے. وہ ٹوٹے گا نماز سے. وہ یقین نماز کے بغیر نہیں ٹوٹ سکتا. اپنی ہر حاجت کو نماز پر لے کر آؤ. اس لیے صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہم اپنی حاجتوں کو اٹھا کے رکھتے تھے فرض نماز کے لیے، اور ہر حاجت کے پورا کرنے کا وعدہ نماز پر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہریرہ کیا ہوا پیٹ میں؟ کہ اللہ کے نبی پیٹ میں درد ہے. کہ اٹھ کھڑا ہو، نماز قائم کر، نماز میں شفا ہے. یا آگے یوں بھی کہا تھا نماز قائم کر، نماز میں شفا ہے. پھر ڈاکٹر کے جا، پھر دوا کھا، بڑھیا سے ڈاکٹر کے جا، بہترین سی ٹیبلیٹ لا.
یہ تو ہم جیسے بیوقوفوں نے آگے سے بنا دیا کہ نماز پڑھ لی، اب دوا لیا، اب دوا کا کیا مطلب رہے گا؟ اور جب دوا میں بھیجنا ہے تو پھر نماز کا کیا مطلب رہے گا؟ اب نماز پڑھ لی، ڈاکٹر کے چلے گئے، دوائی لیا ہے، سر کا درد ٹھیک ہو گیا، اب کیسے پتہ چلے گا نماز سے ہوا کہ دوا سے ہوا؟ پتہ ہی نہیں کرنے کا۔ اس لیے ایک عورت 2 شادی نہیں کر سکتی ہمارے یہاں ایک وقت میں۔ کیوں؟ پتہ کیسے چلے گا بچہ کس کا ہے؟ اب مرد 4 بھی کر لے گا، 4 کے بھی اگر بچہ ہو گیا تو جس ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کس کا ہے، کہ فلاں کا۔ اس لیے ہم تو عمل کریں گے اپنی حاجت میں، تاکہ جب ہم سے کوئی پوچھے گا کیسے ہوا، نماز سے اللہ نے کیا، نماز پر کیا، اللہ نے کیا سورہ فاتحہ پر کیا، اللہ نے کیا آبے جب جم پہ کیا۔ سبب کا یقین نماز سے ٹوٹے گا، وہ یقین ٹوٹنا ہے موت سے پہلے پہلے توڑنے میں۔ صحابہ نے 13 سال محنت کر کے اسے یقین کو توڑا۔ جب یہ یقین ٹوٹ گیا، اب سبب کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو گئے۔ اب یہ یقین ٹوٹا نہیں ہے اندر میں، جیب میں اگر پیسے نہ ہو تب پتہ چلا کس کا یقین ہے۔ رات کو بھی اگر آنکھ کھلے گی، جیب میں 5000 کی گڈی پڑی ہو تو حضرت جی بھی جا گی ہاتھ سیدھا، حضرت جی بھی ہے نہیں جیب میں، کیونکہ اس کا یقین بنا ہے اندر۔ یہ یقین توڑنے کے لیے ہم جماعت میں آئے ہیں۔ بس یہاں 2 کام کر لو، ایک تو کلمہ بولنا شروع کر دو، کلمے میں اللہ کے غیر کی نفی کرو خوب، ہر بات پہ ہماری یہی ہونی چاہیے، کیا درمیانی، کیا عمومی، کیا فجر کی، کیا ظہر کی، کیا انفرادی، کیا اجتماعی، پورا چلا مولانا صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے مہینوں تک یہی بولو، نفی کرو، بس نفی کرو۔ اور جب کوئی حال آوے کسی سے نہ بتاؤ، جب بھی کوئی ضرورت پڑے، بھوک لگے، پیاس لگے، کوئی بھی اندر سے نفس کسی بھی چیز کا تقاضا کرے، کسی سے نہ کرو۔ جیب میں پیسے ہوں، بازار میں گھوم رہے ہو، کولڈ ڈرنک پینے کو دل کر جاوے تب بھی مت پینا۔ مسجد آنا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہنا اللہ کولڈ ڈرنک پلا دے، کسی کو نہ بتاؤ تمہارے اللہ کے علاوہ۔ اب جس راستے سے بھی کولڈ ڈرنک آوے گی یقین اللہ کا بنے گا، چاہے امیر صاحب کے راستے سے آوے، چاہے کسی کے بھی راستے سے آوے، چاہے قدرت کے راستے سے آوے، چاہے شکل کے راستے سے آوے، چاہے قدرت کے راستے سے آوے، یقین قدرت کا بنے گا، کیونکہ تم نے قدرت والے کو کہا تھا، زبان سے یہی نکلے گا یہ تو اللہ نے بھیجی، اللہ نے بھیجی۔ بس یہ یقین ٹوٹنا جماعت میں آنے کا مقصد ہے، یہ یقین ٹوٹ جائے سبب کا، اللہ کی قدرت کا یقین ٹوٹ جائے۔ جو یقین اللہ نے دے کے بھیجا تھا ہمیں، اپنی قدرت کا یقین، عالم ارواح سے، عالم ارواح میں ساری ضرورتیں قدرت سے پوری کی تھی، پھر ماں کے پیٹ میں ساری ضرورتیں قدرت سے پوری کی تھی، پھر دنیا میں آئے تو ساری چیزیں قدرت سے پوری ہوئی۔ لیکن اب جب ہماری عقل آئی، ہمیں بالغ ہوئے، اب ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگا، دکھا رہے لوگ ساری دنیا، ماں باپ سب یہی دکھا رہے، بغیر کرے مال نہیں ملے گا، بغیر مال کی چیزیں نہیں آئیں گی، بغیر چیزوں کی حاجت پوری نہیں ہوگی، وہی یقین اندر بن گیا۔ اب جس سے بات کرو قدرت کی، جو وہ سیدھی اگلی بات ہے، قدرت کا ڈائریکٹ انکار کرتا نہیں ہے، انڈائریکٹ کرتا ہے، خالی قدرت سے تھوڑی، ہاں ٹھیک ہے، اگر بو گے نہیں تو کاٹو گے کیسے، دوا نہیں کھاؤ گے تو شفا کیسے ملے گی، کرے گا تو اللہ ہی شفا دے گا دوا میں، اللہ ہی تو دیا شفا، دوا بھی تو جب ہی کام کرے جب اللہ کہے اس کو، اب بھائی جب اس کو کوئی وعدہ ہی نہیں، اللہ کہے گا کیوں اس کو، وہ تو تمہارا یقین اس سے جڑا ہے، اللہ اس سے ٹھیک کر کے دکھلا دیتے ہیں، اور زیادہ یقین خراب ہوتا ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات ہے بھائی؟ اس لیے میرے بھائی دوستو، یہاں جماعت میں ہو، جو بھی حاجت پیش آوے نماز کا عمل کر کے اللہ سے کہو، چپٹ جاؤ، ضد کر لو، اللہ کے جھیل لو، جھیلنا پڑا ہے تھوڑا سا، بس مرتا نہیں آدمی، چاہے ساری دنیا کی بیماریاں جتنی ہیں، کینسر پینسر جو بھی کچھ ہے، اگر کسی ایک آدمی کے جسم میں جمع ہو جائے تو روح نکال دے گی بیماریاں؟ نہیں نکالیں ہیں بھائی، روح کون نکالے گا؟ ملک الموت، اللہ کے حکم سے۔ روح تو اللہ کے امر سے اجرائیل علیہ السلام آ کے نکالے، حالانکہ اجرائیل کے بھی محتاج نہیں اللہ پاک روح نکالنے میں، کسی کسی کی تو اپنا آپ ڈائریکٹ نکال لیں، حدیث میں ہے جو اللہ کے راستے میں سمندر کا سفر کرے تو اس کی روح اللہ خود نکالتے ہیں۔ تو بیماریوں سے نہیں مرنا آدمی، لیکن نفس اور شیطان ہمیں دوا کھا لے جلدی سے نہیں مر جائے گا، اب اس گھبراہٹ کی وجہ سے آدمی دوائی کھاتا ہے صرف کہ مر نہ جاؤں میں۔ اس لیے بس تھوڑا سا جھیلنا پڑے، یہ طے کر لو، یہ اندر میں ٹھان لو کہ موت نہیں آنے کی بھائی، اپنے آپ کو سمجھاؤ، دعوت اپنے آپ کو دو، اپنے نفس کو مطمئن کرو کہ نہیں موت نہیں آنی تجھے، اس بیماری سے کوئی نہیں مرتا، وہ تو اللہ تعالیٰ مارتے ہیں۔ میں نے وہ عمل کر لیا ہے جس پر میرے نبی نے وعدہ کیا ہے شفا کا، کہ اللہ تعالیٰ شفا اس پر دیں گے، میں نے وہ عمل کر لیا ہے، مجھے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس یہ ٹھان کے بیٹھ جاؤ، تھوڑی سی دیر تڑپ لو اور اللہ سے یہ عہد کر لو، اللہ چاہے موت دے دو، جانے کا نہیں، اب موت آنی نہیں وقت سے پہلے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر موت کا وقت ہوگا اسی وقت مر گئے تو سیدھے جنت جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے امر پر مرے ہو۔ لوگ تو یہ بھی کہیں گے وہ حرام موت مرے گا، دوا نہیں کھا گا تو حرام موت وہ ہوتی ہے جو سبب بھی نہ کرے اور عمل بھی نہ کرے۔ حکم پر مرے ہیں جنت جائیں گے۔ مولانا صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے جیب میں 100 کا نوٹ ہو، سامنے ہوٹل ہو، بھوک اللہ نے ڈال دی پھر بھی نہیں جانا، نماز پڑھ کے اللہ سے کہنا۔ ہمیں ہمارے بڑے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، ہمارے اکابرین اس پر لانا چاہتے تھے، اس کام کے راستے سے، پتہ نہیں اس کام کو کیا بنا دیا، اس کی مانو اس کی مانو، یہ کرو وہ کرو، یہ 2 کام کے لیے تھا یہ کام۔ اور مولانا صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے 1 مہینے میں بن جاؤ، 1 مہینے میں چلے آنا، اب تمہیں کہیں گے چلے سے 1 دن کم ہو گیا، تیرا چلہ ناقص۔ مولانا صاحب اللہ فرماتے تھے 2 مہینے میں بنو، 2 مہینے میں چلے آنا، 1 مہینے میں بنو، 1 مہینے میں چلے آنا، ایسے بنانا مقصود ہے۔ اس کی تشکیل کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسا بننے کے لیے، ایسا بنانے کی تشکیل کرتے تھے کہ ایسا بننا ہے جا کے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، آسان کام، اپنے آپ پہ تو جھیلنا ہے یہاں کا بس۔ اب تو بیوی بھی نہیں، بھائی بیوی کہے گی لاؤ جی کھانے کو لاؤ، وہاں تھے تو ان کی ضرورت ہے تو لا کے دینی پڑے گی کہیں سے بھی لا کے، تو ان کو جب پرندہ پالے ہو پنجرے میں تو دانا تو دینا پڑے گا، جب جانور پالے ہو گھر میں، جب آدمی بھینس دودھ کے لیے بھینس پالتا ہے گھر میں، بھینس باندھتا ہے تو پھر چارہ ڈالنا بھی تو تمہارے ذمہ ہے، اسی لیے نہیں تو وعیدے ہیں پھر۔ تو بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن ہیں ان کے لیے تو اب ان کی تو چھٹی ہے، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، یہاں تو اپنی ذات کا مسئلہ ہے، صرف اپنے آپ کو بنا لو، ایسے بن جاؤ، ایسے بن کے یہاں سے چلے جاؤ، پھر گھر میں جب جاؤ گے اپنی ساری ضرورتیں نماز سے پوری کرنے لگ جاؤ گے، اپنی بیماری، اپنی روٹی، اپنی ٹوپی، اپنا جوتا، پھر گھر والوں کو دعوت دو گے، چپ ہو کے سنیں گے، صحیح کہہ رہا ہے، اپنا کروانے لگے نا، پھر دعوت میں قوت بھی ہوگی اور دعوت میں اثر بھی ہوگا۔ اس کو مولانا صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے چھپ کے اپنے مسئلے حل کر لو نماز سے،
گھر والوں کے لیے کماتے رہو. جب اپنے مسئلے حل کرانے آ جائیں پھر گھر والوں کے بھی مسئلے نماز سے حل کرانا شروع کرو. جتنے پیسے گھر والوں کو خرچے کے لیے دیتے ہو اتنے پیسے نماز سے لینا شروع کر دو, کام چھوڑ دو. گھر والوں کو تو خرچہ ہی ہے, کام تھوڑی کہیں گے میں تمہیں, جب تم انہیں 700 روپئے دے رہے یا کما کے, یا پھر 700 پھر تم نماز سے لے کے دے رہے, تمہیں کیوں کہیں گے تم کام کر کے لاؤ؟ تو 700 سے مطلب ہے ان کو. تو جتنے فرمایا تھا پہلے اپنے مسئلے حل کرو نماز سے, پھر اپنے گھر والوں کے مسئلے حل کرانا, پھر ملکی مسئلے حل کرانا, اپنے ملنے جو بھی تم سے ملنا آئے اس کے مسئلے نماز سے حل کرا لینا. پھر تمہیں دعوت آ گئی, اب جانا کہیں چلے جانا, امریکہ جانا, روس جانا, چین جانا, پارلیمنٹ جانا, وزیر کو بلانا, اسے سمجھاؤ اللہ رب ہے, پالنے والا اللہ ہے, کرنے والا اللہ ہے, تیری حکومت سے کچھ نہیں ہوتا. دکان والے کے پاس جانا, دکان والا تیری دکان سے کچھ نہیں ہوتا. اب ہوگی دعوت میں طاقت, متاثر نہیں ہو سکتا. نہیں مانتا تو کر کے دکھلا دو نماز سے. صحابہ کی جماعت گئی افریقہ کے جنگل میں, وہاں جا کے چھاونی بنانے لگے, پڑاؤ ڈالنے لگے, اپنے خیمے ڈالنے لگے. تو وہ بربر قوم تھی 2 لاکھ کی, وہ آ کے کیا کر رہے ہیں کہ یہاں سے پڑاؤ ڈالنا ہے, یہاں اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلمہ سمجھانا ہے. کہنا ہے جنگل کے جانور ہیں تو کھا جائیں گے, کہنا جنگل خالی کرا لیں. کہنا 10 سال میں بھی نہیں ہونا اتنے جانور ہیں, کہنا 3 دن میں کرا لیں گے. بھائی ایک صحابی پیڑ پکڑے ہو گئے, کہنے لگے جنگل کے جانور ہو, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلمہ سمجھانے آئے ہیں, خالی کر دو. 3 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس میں, 3 دن کے بعد اگر کوئی جانور مل گیا قتل کر دیں گے. 3 دن میں سارے جنگل چھوڑ کے بھاگ گئے. شیر کیا, ہاتھی کیا, بگیرا کیا, سانپ, سب جا رہے لے کے اپنے بچوں کو, تو سارے اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام لوگوں کی سمجھ میں عالیشان مسجدوں سے نہیں آتا, عالیشان مدرسوں سے سمجھ میں نہیں آتا, بہترین بلڈنگوں سے نہیں آتا, اسلامی حکومتوں سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا, کتابوں سے نہیں آتا سمجھ میں اسلام. مسلمان کے عمل کر لینے سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا, مسلمان کے عمل کے ساتھ خدا کی قدرت ظاہر ہو جائے تب سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں عمل پر, ان عمل پر وہ وعدے اللہ کے پورے ہو جائیں مسلمان کے ساتھ میں, اسلام سب کی سمجھ میں آ جائے گا. کہ جس کے حصے میں ہدایت ہوگی, اللہ تعالیٰ کو جسے ہدایت دینی ہوگی وہ کلمے کی گواہی دے کے اسلام میں آئے گا, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی ہے اسے غلام بنا کے محتاج بنا دیں گے. مسلمان نے ایمان نہیں سیکھا, عمل سے لینے والا نہیں بنا, اس لیے غلام ہے ساری دنیا میں. حکومت والے بھی غلام ہیں آج, جن کو جو یوں کہنا ہے اسلامی حکومت ہے, حکومت نہیں ہے وہ, غلامی ہے, وہ غلام ہے. وہ باطل والوں کی ایک آواز پر پیشاب کرتے ہیں, وہ مومن کی ایک آواز پر ساری دنیا پیشاب کرتی ہے. ایک آواز پر کپ کپا دیتے ہیں. لیکن آج 2.25 ارب مسلمان دنیا میں کپ کپا رہے ہیں. کیونکہ نام کے مسلمان ہیں, کام کے تھوڑے ہی ہیں. کام کر کے ہی نہیں دکھلایا مسلمان والا. مسلمان کا کام کیا ہے کہ مسلمان کا کام ہے نماز سے کینسر کی بیماری ٹھیک کرا دینا, یہ ہے مسلمان کا کام. نماز پڑھ کے اللہ سے جب چاہے جہاں چاہو بارش برسوا لینا, یہ ہے مسلمان کا کام. اس کو کہتے ہیں مومن. اگر روٹی نہ ہو تو نماز کا عمل کر کے اللہ سے آسمانوں سے روٹی نہیں اتروا لینا. وہ جو کہتے ہیں نا ہم تبلیغ میں, بھائی ہم نام کے مسلمان ہیں, کام کے مسلمان نہیں ہیں, یہ ہے وہ, کام کے نہیں بنے. اس لیے جماعت میں رہ کے جماعت کو آسانی کے لیے نہیں تو کہیں سیکھ لو آدمی, مان چاہے گھر پہ سیکھ لو, چاہے جنگل میں جا کے سیکھ لو. جماعت کے کام میں یہاں آ کے آسان, اتنی بات ہے اور کچھ نہیں. یہ اجتماعی ہے بس, ورنہ کوئی 3 دن لگانا, چلا 4 مہینہ یا گشت, یہ کوئی نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ نفل ہے, کچھ نہیں ہے. ایک طریقہ, ایک کار ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چلایا ہوا, اچھا طریقہ ہے.
ایمان سیکھنے کی محنت ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا میرا کام تحریک صلاحت بھی نہیں ہے. آج کیا کرے 100% نمازی بنانا, تو تم تو تبلیغ کے بانی سے ہی ہٹے ہوئے ہو. 100% نمازی, آج نماز کے بھائی نماز نہیں پڑھی, ابے اس کے لیے ہے یہ کام. کہاں گیا تھا؟ گشت کرنے گیا تھا. دیر آما نماز نہیں پڑھی, تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے خدا کی قسم میرا کام تحریک صلاحت نہیں ہے. غلط سمجھ رہے ہیں لوگ, اسے نماز کی تحریک سمجھ رہے ہیں. میرا کام تحریک ایمان ہے. ایمان کی نہ کوئی بات ہے, ایمان سیکھنے کی نہ کوئی بات ہے. ایمان حاصل ہونے کے بعد ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کر کے دکھلاویں گے نہ اس کی کوئی بات ہے. تو آدمی مطمئن ہے, ایمان ہے ہی, نماز پڑھتے ہیں جنت چلے جائیں گے, دھوکے میں زندگی گزار لیں. اسی لیے اللہ کے راستے میں جب جو بھی کوئی ضرورت پیش آوے, بس نماز کا عمل کر کے اللہ سے کرو. کسی پر ہمارا خیال ہی نہ جاوے کہیں. اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جاوے کہ یار کوئی دعوت کر دے تو وہ اس دعوت کو کھاوے نہیں, چاہے ہوگی جاوے دعوت, وہ نہ کھاوے, مکروہ ہے اس کے لیے وہ کھانا. بہانہ بنا دو نہیں میرا روزہ ہے میں نہیں کھاؤں گا, میرے صاحب بالکل مجھے کہنا ہی نہیں. اللہ سے مانگے, اللہ تو کھلا, میرے دل میں خیال آیا کیوں. کسی ساتھی سے کوئی چیز نہ مانگے, اللہ ہی سے مانگے بس. یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے بات چلی ہے کہ اجازت لے کے لے لو. پھر جب اجازت لے کے لیتے رہو گے یہاں پورے شیلے, پھر اللہ سے کیا لوگے. سیکھنا ہے اللہ سے لینا یا مخلوق سے لینا سیکھنے کے لیے آئے ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں جا کے اگر ایک بار بھی کسی سے سوال کر دیا اپنی ضرورت کے لیے تو پہلے سے زیادہ باطل لے کے یہاں سے جاؤ گے. پہلے سے زیادہ بگڑا ہوا یقین لے کے جاؤ. جتنا گھر پہ تھا نا پہلے جماعت میں آنے سے پہلے, اس سے بھی زیادہ بگڑا ہوا ہے. شاید تہجد کے پابند بن کے گئے ہو, یقین بگاڑ کے لے کے گئے اگر ایک بار بھی سوال کر دیا. اور رجت فرماتے تھے اگر ایک بار, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بار بھی اگر اللہ کے غیر سے ہونا بول دیا تو جتنی محنت سارا دن کی نہ ہے, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, یہ بولا ہے. ایک بار اگر بول دیا اللہ کے غیر سے ہونا تو سارے دن کی محنت برباد کر دی. ایسا جیسا بارود کی ڈھیری میں چنگاری دکھاتی ہے. بس زبان پر اللہ سے ہونا, اللہ کے غیر سے نہ ہونا. اور اگر غلطی سے نکل جائے تو اب 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رو, اے اللہ معاف کر دے, میں نے بولا, اللہ شرک کا بول معاف کر دے. یہ ساری محنت اپنے اوپر ہے, ہم جیسے دوسروں کے اوپر محنت سمجھ رکھی, اپنے اوپر محنت ہے. سب سے زیادہ دعوت بھی اپنے آپ کو دینی ہے. اپنے آپ کو سمجھاؤ, اپنی نفس کو سمجھاؤ. دو رکعت نماز قائم کرنا سیکھو. نماز 2 طرح کی ہے. کیا طرح کی؟ ایک نماز وہ ہے جو نمازی کو برباد کرواتی ہے. کس کو؟ نمازی کو, بے نمازی کو نہیں, نمازی کو برباد کروائے گی. ایک نماز وہ ہے جو نمازی کو آباد کرواتی ہے. دونوں نمازوں کا ذکر حدیث میں ہے, قرآن میں ہے. جو نماز خشوع کے بغیر ادا کی جاتی ہے, اللہ کے دھیان کے بغیر, وہ نماز نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے. اے اللہ اس نمازی کو برباد کر دے, اس نے مجھے برباد کیا ہے. بس اب اسے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں برباد ہونے کے لیے, نماز کی بد دعا کافی ہے. نہیں تو نمازی کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے. جس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس کی سفارش کر دے, اسے کوئی فکر کی بات نہیں.
ایک نماز جو خشوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وہ نماز روشن چمکدار بن کے نکلتی ہے، نورانی، اور جو اللہ کے دھیان کے بغیر ادا کی جاتی ہے وہ کالی سیاہ بدبودار بن کے نکلتی ہے۔ دونوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے ایک شکایت کرتی ہے، ایک سفارش کرتی ہے۔ ایک یوں کہہ دیا اللہ اس نمازی کو برباد کرتا ہے، اس نے مجھے برباد کیا ہے، بس اب برباد ہونا ہے اس نمازی کو۔ ایک نماز کہتی ہے اللہ اس نمازی کی حفاظت کر، اس نے میری حفاظت کی ہے۔ اب اس نمازی کو کامیاب ہونا ہے، چاہے اس کے پاس ظاہری شکلیں ہوں یا نہ، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ نماز اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں، کائے کو؟ اللہ کے دھیان کا نام نماز ہے، اللہ کو دیکھنے کا نام نماز ہے۔ نماز کیا ہے مومن کی؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ اور اس کا رسول آمنے سامنے تھے، اس کا نام ہے معراج۔ کتنے نیزے پہ؟ دو نیزے کے فاصلے پر یا 2.5 نیزے کے فاصلے پر؟ 1.5 کمان کے فاصلے پر۔ 1.5 کمان، وہی تو تبھی تو ہوتا ہے کہ یہاں دیکھو سجدے کی جگہ 1.5 کمان کا ہی فاصلہ ہے۔ اللہ میرے سامنے ہے بس۔ یہ دھیان کس کو دیویں گے اللہ پاک؟ اس کو دیویں گے جو ہر حاجت میں اللہ کی طرف آئے گا، اس کو اپنا دھیان دے۔ اللہ سے ہونا بولے اور ہر حاجت میں اللہ کی طرف آئے تو دھیان ملنا شروع ہو جائے۔ نہیں تو بھائی پڑھ تو رہے ہم نماز، کیا مسئلہ حل کر لیا ہم نے نماز سے؟ صحابہ نے 2 رکعت نفل سے کر لیا، یہاں فرض سے نہیں ہو رہے۔ حالانکہ ساری زندگی ایک آدمی نفل پڑھے، یہی تو کہتے ہیں ہم، ساری زندگی ایک آدمی نفل پڑھے 2 رکعت فرض کے برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ نے نفل سے مسئلے حل کر لیے، ہمارے فرضوں سے نہیں ہو رہے، کیونکہ نماز ہے ہی نہیں۔ نماز عادت لگی ہے کہ نماز کی، کسی کو لگی ہے، کسی کو زیادہ لگی ہے، کسی کو کم لگی ہے۔ کوئی بوجھ سمجھتا ہے نماز کو۔ ایک 5 وقت کا نمازی ہے، وہ یوں کہہ رہا توفیق بھائی انم وہ ان کا کہنا جلدی سے نماز پڑھ دوں بھائی، نہیں تو بوجھ سر ہے ایک صرف ہے۔ ہاں بوجھ تار بھائی، بوجھ ہے یا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ارے آنکھوں کی ٹھنڈک کو سامنے سے ہٹانے کو دل کرے؟ نہیں۔ 5 کلو سونا ہوا آدمی کے پاس تو آنکھیں ٹھنڈی ہونی اس سے، تو اسے ہٹانے کو دل کرے؟ نہیں۔ کوئی کہے پھینک دے تیرا دماغ خراب ہے، باولا ہو گیا، پھینک دوں گئی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن ہم نے بوجھ بنایا ہے تو دے دمدم سجدے، دے دمدم رکو، یہ پڑی اٹھا نماز۔ جس طرح آدمی کھیت میں سے نہیں آتا گٹھڑ لے گئے، وہ بوجھ رہے صرف ہے، وہ بھاگا آئے گا، وہ گرتا پڑتا رہا گا، گھیو پڑی کری گٹھڑی گھیر میں مارے پھینک کے اس کو، میں تھکا لیا اس نے گٹھڑی میں۔ یہی آج نمازی کا حال ہے، دے دمدم پڑھ کے تو پھر اسی نماز کا جو حال ہے وہ حدیث میں ہے۔ نماز اللہ نے دی ہے، قائم ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا پڑھو نماز، ان کا قائم کرو نماز۔ نہیں قرآن میں، حدیث میں، عربی کی عبارت میں کہیں نہیں آنے کا نماز پڑھو۔ 2 چیزیں آئیں گی، یا تو نماز قائم کرو یا نماز کی حفاظت کرو۔ اب ہم نے سمجھا جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے حفاظت کر رہا نماز کی، یہ نہیں ہے حفاظت۔ اللہ کے دھیان کی حفاظت کرنا نماز میں اتنے ہو، اس کا نام ہے حفاظت۔ دھیان بھاگنے نہ دو۔ ارے حفاظت اس وہی تو کہیں جو بھاگے نا،
کہ بھائی میں نے یہیں رکھا تھا، میں حفاظت کر رہا تھا، یہیں کے یہیں ہے. وہ تو ہوگا ہی. اسی نماز پر مسئلہ حل ہوگا جو نماز قائم ہوگی. قائم اس کی نماز ہوگی جو ایمان سیکھ لیا ہوگا. ایمان وہ سیکھے گا جو سیکھنے کی محنت میں لگے گا. ہاں یہ ہے اتنے پڑھ رہے، نماز پڑھ کے دھیان بھاگ گیا، وعدہ کوئی پورا نہیں ہوگا اس نماز پر، لیکن رونے لگ جاؤ اللہ کے سامنے، اے اللہ میں نے اپنی نماز برباد کر دی، اے اللہ اس نماز کی بد دعا سے مجھے بچا دے، اے اللہ اس کی بد دعا سے مجھے بچا دے. بس اب یہ ہے کہ بد دعا نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا سے بچا دے. کام جب ہی بنے گا جب نماز قائم ہوگی. یہ مشکل نہیں ہے، ایمان آئے گا دھیان آئے گا. جتنا ایمان اتنا دھیان. ساری چیزوں کا یقین اندر سے نکل جائے گا، ساری چیزوں کا اللہ دھیان بھی اندر سے نکال گا. جب ہر حال میں تم یہ دیکھو گے اللہ سے کروانا، اللہ کرے گا، اللہ سے ہوگا، تو نماز میں بھی یوں رہے گا، پھر اللہ ہی اللہ رہے گی. اب اس کے لیے اللہ کی قدرت کا علم حاصل کرو. جو نماز میں کہہ رہے اس کا ترجمہ یاد کرو، اور کچھ مت سیکھو. جی میں نے 10 پارے پڑھے، 10 پارے پڑھنے کے لیے آیا ہے یہاں. قرآن جتنا نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو کیا کہہ رہا ہوں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسی نماز بنانے کے لیے لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، 2 چیزوں کا علم حاصل کر لو. ایک تو اس ذات کا جس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے، اس کی ذات اور صفات اور اس کی قدرت کا، کس ذات کے سامنے میں کھڑا ہونا جا رہا، دل پہ اس کی ہیبت رہنی چاہیے. اور ایک جو پڑھ رہے نماز میں، کہہ رہے جو نماز میں، اس کا پتہ ہم کہہ رہے کیا. اسی میں غور کرو. الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو، اسی میں غور کرو. سارے عالم کا پالنے والا اللہ ہے، تمام تعریف اسی کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے. اب اسی پہ غور کرو، بھاگنے نہ دو ادھر ادھر اپنے دھیان کو. بھاگے پھیر لیا، بھاگے پھیر لیا. ایمان سیکھتے رہیں گے، دھیان ملتا رہے گا. عمل اللہ سے لینے کا راستہ ہے، لیکن ہمیں سبب کے یقین نے عمل سے لینے سے روکا ہوا ہے. ہمیں بتایا بھی ہوئی گیا ہے، مسئلہ تو یہ ہے کرنے کے بعد دیکھو اس کا ثواب تمہیں آخر میں ملے، آخرت میں ملے گا. یہاں تو تمہیں ملے نہ ملے، اس کا ثواب تمہیں آخرت میں مل جائے گا. اب آدمی اپنا بیچارہ ہو گیا کہنا ٹھیک ہے میں اپنے یہاں نہیں ہو رہا، یہاں سبب سے کام بن نہیں رہے، اپنے آخرت میں اس کا ثواب مل جائے گا. دھوکہ ہے بہت بڑا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نماز پر تمہارے یہاں 2 روٹی بوٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تم دھوکے میں نہیں ہو کہ اس نماز سے جنت لے لو گے. پہلے یہاں مسئلے حل کریں گے، پھر اللہ آخرت میں اس کا انعام دیں گے. یہاں وعدے پورے کریں گے، وہاں انعام دیں گے. کوئی سا آدمی سرکاری نوکری کرتا ہے، سرکاری جاب کی اس کی ہو، تو نقد کیا دیتی ہے سرکار؟ جب تک کام کرتا رہے کیا دیتی ہے؟ تنخواہ. اور جب ریٹائر ہو جائے پھر کیا دیتی ہے؟ پھر پینشن ملتی ہے. جو تنخواہ جسے تنخواہ نہ مل رہی ہو، بونس مل جائے، اسے وہ مل جائے گی پینشن. جسے تنخواہ نہیں دے رہی سرکار، کچھ گڑبڑ ہے بھائی تیری نوکری میں، تو نے کام صحیح نہیں کرا اس لیے تو تنخواہ نہیں دے رہی ہے. اب کوئی ہمیں یوں کہہ رہا نہیں بغیر تنخواہ کے کرتا رہے کام، تجھے بعد میں وہ ملے گا، پینشن ملے گی. تو تم کہو گے نہیں صاحب باولے مجھے تنخواہ تو روز کی دے نہیں رہے ہیں، تو یہ مجھے کہاں سے دیں گے؟ تو جس نماز پر یہاں مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، آخرت میں مسئلے کیسے حل ہوں؟ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اپنی نفس اپنے اوپر ترس کھائیں، ایمان سیکھنے پر ہمیں ساری چیزیں دماغ میں سے نکال کے ایمان سیکھنے پر.
اور اللہ سے لینے کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کو بناؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مومن کو تو اپنا سبب عمل کو بنانا پڑے گا. ہمارے سبب عمل ہے. تو پھر دکان میں نہ جامیں, کھیت میں نہ جامیں, تجارت میں نہ جامیں, کون منع کر رہا؟ جاؤ, اس کا یقین نکال دو پہلے. جب صحابہ نے 13 سال تک ایمان سیکھا, کوئی سبب میں نہیں گئے ہیں مکی زندگی میں, کوئی ثابت نہیں کر سکتا ایک روایت سے کہ کوئی صحابی مکی زندگی میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد کلمے کی گواہی دینے کے بعد کسی سبب میں گیا, کوئی ثابت نہیں کر سکتا, ایک روایت نہیں دکھا سکتا. اچھا, یہ جو شہد میں شفا اور یہ قلم میں شفا ہے, بالکل ہے, مطلب یہ اپنے دوائی کی طرح ہو گئی. اس پر وعدہ ہے, یہ عمل ہے. جس پر وعدہ ہے, جس پر وعدہ ہے وہ عمل ہے, جس پر وعدہ نہیں ہے وہ سبب ہے. تو یہ بتائیں کہ دوائی میں بھی شفا ہے. کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہیں نہیں بتایا نا, اللہ کے نبی نے کہیں نہیں بتایا. جس چیز پر اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے شفا کا, وہ قیامت تک ختم نہیں ہونی, نہ بدلی جانے کی دنیا میں. شریعت قیامت تک چلے گی نا, شریعت قیامت تک چلے گی نا. شریعت کہتے ہی ہیں, شریعت کہتے ہیں اللہ سے لینے کے طریقے کو, اس کے ضابطے. صحت ختم ہوگا دنیا سے؟ ہونا نہیں قیامت تک. جو اب سے 100 سال پہلے دوائی دیتے تھے وہ دوائی ہے دنیا میں؟ وہ ختم ہو گئی, ختم ہو گئی. شہد آج بھی ایسا کہ شاید آج بھی ایسا وہی کا وہی ہے. وہیں کا وہیں. آب زمزم کے پانی میں اللہ کے نبی نے فرمایا شفا ہے, ختم ہو جائے گا قیامت تک؟ ہوگا نہیں. اور اب سے تم اپنی زندگی میں دیکھ لو, جو اب سے 20 سال پہلے بچپن میں جو دوائی تمہیں دی جاتی تھی وہ ہے اب؟ کوئی وعدہ ہی نہیں ہے اللہ پاک کا. یہ تو یہ کمپنیاں بنا رہی, یہ اپنے تجربے سے کر کے بتا رہے. اللہ اس کے رسول کے وعدے جس پر ہیں وہ عمل ہیں, اور عمل کو سبب بنانا پڑے گا. یعنی ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے, نبی کی بات پر یقین ہے. نبی کہہ رہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے, نبی کہہ رہے صحت میں شفا ہے, پھر ہمیں دوا کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم پیسہ خرچ کریں دوا میں, اور کیوں اپنا ٹائم برباد کریں؟ ہاں, کھانا کوئی حرام نہیں ہے کہ حرام ہے دوا کھانی, لیکن ایمان سیکھنے کے لیے تو حضور والے عمل ہی سے کام بنوانا پڑے گا. اگر تم یہاں کسی ڈاکٹر کے دوا لائے, کوئی گنگوں میں کوئی ڈاکٹر ہوگا, اس کے دوا لائے, تمہیں بخار تھا, تمہیں بخار ٹھیک ہو گیا, اب جب تمہیں کوئی بتاوے گا یار مجھے بخار ہو رہا, کس کا نام بتاؤ گے؟ اور جو سورہ فاتحہ سے لے لو گے پھر کیا بتاؤ گے؟ یقین بنے گا, جب کام بنے گا تو یقین بنے گا. چیزوں شکلوں سے کام بنا جبھی تو یقین بنا. لیکن ان سے موت تک ہے بھائی مسئلہ, مرنے کے بعد یہ ساتھ ہونے کے نہیں, تو مرنے کے بعد کام بنیں گے کیسے؟ پھر یہاں سے عمل سے لینا سیکھ لیا تو وہاں قبر میں بھی عمل ہوں گے, نماز بھی کھڑی ہوگی, روزہ بھی, صدقہ بھی, قرآن بھی, سب ہوں گے نہیں؟ وہاں ساری حاجتیں پوری کروائیں گے پھر اللہ سے. اس لیے نیت کر لو کہ ایمان سیکھیں گے, ٹھیک ہے؟ بس 2 کام کر لو, ایک تو کلمہ کی دعوت دو اپنے آپ کو بھی, اور جس سے ملے اس کو بھی, اور دوسرے اپنی ہر ضرورت میں